خیبر انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے مشاعرے کی روایت کے مطابق آج کے پروگرام کو تنویر پھول صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ آئیں اور کلام پاک سے آج کے مشاعرے کا آغاز کریں اور اس کے بعد اپنی حمد یا نعت پیش کریں۔ جی بہت شکریہ کمال بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیات 153 تا 157 سماعت فرمائی آیات شہداء کے بارے میں۔ تو ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ، سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ آیت 153 157 سورہ بقرہ آیات شہداء۔ سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل، سنو ایمان والو پا ہی لوگے تم سکون دل۔ نماز و صبر سے ہر دم سہارا تم کرو حاصل، نماز و صبر سے ہر دم سہارا تم کرو حاصل۔ سمجھ رکھو یقیناً صابروں کے ساتھ مولا ہے، سمجھ رکھو یقیناً صابروں کے ساتھ مولا ہے۔ جسے اللہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے جو اولیٰ ہے، جسے اللہ کہتے ہیں جو اعلیٰ ہے جو اولیٰ ہے۔ آداب۔ خدا کی راہ میں جو لوگ جاں قربان ہیں کرتے، خدا کی راہ میں جو لوگ جاں قربان ہیں کرتے، کہو مت ان کو مردہ تم وہ زندہ ہیں نہیں مرتے، کہو مت ان کو مردہ تم وہ زندہ ہیں نہیں مرتے۔ سمجھ سکتے نہیں لیکن تم ان کی زندگی کیا ہے، سمجھ سکتے نہیں لیکن تم ان کی زندگی کیا ہے، کہ حاصل دوسرے مردوں پہ ان کو برتری کیا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے جناح کا لطف اٹھاتے ہیں، قیامت آنے سے پہلے جناح کا لطف اٹھاتے ہیں، علم کی سیر کرتے ہیں اور اعلیٰ رزق پاتے ہیں، علم کی سیر کرتے ہیں اور اعلیٰ رزق پاتے ہیں۔ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے تمہارا صبر دیکھیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے تمہارا صبر دیکھیں گے۔ کبھی کچھ خوف و فاقہ سے زیاں سے مالا اور جہاں کے، کبھی کچھ خوف و فاقہ سے زیاں سے مالا اور جہاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ جب میں اس کا منظوم مفہوم بیان کر رہا تھا دکھ رہا تھا تو میں نے مختلف تراجم دیکھے، اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا مولودی صاحب، رضا بریلوی صاحب، سب کا،
کہ اس میں جو ہے 5 چیزیں بتائی گئی ہیں: خوف، بھوک، جان و مال کا نقصان اور ثمرات کا نقصان۔ تو 4 تو کلیئر ہیں، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جان سے آزمائیں گے، مال سے آزمائیں گے۔ ثمرات کا لفظ جو ہے تھوڑا وضاحت چاہتا ہے، تو میں نے تمام دیکھے لیکن مجھے صحیح مفہوم ملا نہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کی تعلیم دیکھے، ثمرات کا ترجمہ انہوں نے کیا اولاد کا نقصان، پھلوں کا نقصان، کھیتی باڑی کا نقصان، اور تفہیم القرآن میں مولوی صاحب نے لکھا آمدنیوں کا گھاٹا۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ جتنے بھی نقصانات ہیں یہ سب جان اور مال میں کور ہو رہے ہیں۔ یہ اولاد کا نقصان جان میں ہے، باقی کھیتی باڑی ہو، آمدنیوں کا گھاٹا ہو، پیداوار کا نقصان یا مال کا تو سب مال میں ہے۔ تو یہ قرآن کے فصاحت سے یہ بات بعید ہے کہ اتنا قریب جو ہے 4 چیزیں بیان میں پھر اسی کو ریپیٹ کیا جائے: خوف، بھوک، جان اور مال، اور پھر ثمرات۔ تو میں نے اس پر یہ کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل صحیح، مجھے نہیں پتہ، بہرحال جہاں تک میرا ذہن کام کیا تو میں نے کہا کہ یہ ثمرات کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو پھر میں نے اس کا ترجمہ پھر اس طرح کیا ہے کہ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، کبھی کچھ خوف و فاقہ سے، زیاں سے مال اور جہاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ یعنی ثمرات، آپ کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ملنا، یہ بھی آزمائش ہے۔ جیسے کربلا کا واقعہ دیکھ لیں، یہ آپ نے بہت یہ کہ آپ ایمانداری سے رشوت دے لی، آپ حلال کمائی پہ گزارا کرتے رہے، اور دوسرے لوگ جو ہے رشوت لے کر کے عیش کرتے رہے، ان کے اولاد بھی بچے وہ خوش رہے، لیکن آپ اس صورتحال سے دل براشتہ نہ ہوں کہ یہ بھی آزمائش ہے، کیونکہ وہ سارا جو ڈیبٹ کریڈٹ ہونا ہے، جو بیلنس شیٹ بننی ہے، جو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بننا ہے، وہ سارا جو ہے وہ آخرت میں بنے گا۔ تو یہاں ہے کہ آپ کو نیکی کرنے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ دنیا میں صلہ نہیں ملے، تو نہیں ملے گا تو اس سے بڑا سے یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ 5 چیزیں ہو گئیں: خوف، فاقہ، مال، جان اور اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں نہ ملنا، یہ ہے۔ تو وہی بات میں نے اس میں کی ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں صحیح ہوں یا نہیں، لیکن بہرحال مجھے یہ بہتر لگا اس سے کہ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، کبھی کچھ خوف و واقعہ سے، زیاں سے مال اور جان کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے۔ سنا دے صابروں کو ایسے مژدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سنا دے صابروں کو ایسے مژدہ پیارے پیغمبر، جو کرتے صبر ہیں اور کہتے ہیں اپنی مصیبت پر، جو کرتے صبر ہیں اور کرتے ہیں اپنی مصیبت پر، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے، وہی مالک ہے ہر شے کا جو بینا ہے جو دانا ہے، وہی مالک ہے ہر شے کا جو بینا ہے جو دانا ہے، انہی پر خاص رحمت رب کی ہے اور عام رحمت بھی، انہی پر خاص رحمت رب کی ہے اور عام رحمت بھی، سنو پائی انہی لوگوں نے ہے راہ ہدایت بھی، سنو پائی انہی لوگوں نے ہے راہ ہدایت بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ سمانے کا۔ آمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیر۔ بہت خوب تنویر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک مزید علم و استقامت دے۔ بس دعا میں یاد رکھیے، آمین سبحان ہم تو پیش کر رہے ہیں، اب میں جی۔